السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ سی ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں، جس کا مقصد ہماری جو آج کل کے رزق میں بے برکتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور ہمارے رزق میں بے پناہ برکت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اتنا مہنگائی کا دور ہے، ہر انسان کا جینا دوبر ہے اور مہنگائی کی وجہ سے گزر بسر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے یہ کس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت تو پیدا ہوگی، ساتھ ہی ہمارے پاس غیبی طریقے سے اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد ضرور فرمائے گا۔ تو ہم لوگوں نے اس کے لیے پریشان بالکل نہیں ہونا ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بتانے والی ہوں اور بہت ہی کم عرصے میں ہو جاتا ہے۔ تو کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے اور بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے جس سے آپ کے رزق میں برکت بھی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کی برکت پیدا ہوگی کہ کبھی دوبارہ برکت وہ ختم نہیں ہوگی۔ اگر وہ آپ وظیفہ مسلسل جاری رکھیں گے نا تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ وظیفہ 100% کام کرے گا اور آپ کو کبھی بھی رزق کی تنگی یا مشکل رزق میں نہیں آئے گی۔ جو بھی رکاوٹ ہوگی آپ کے رزق میں وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کم کماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوگی اور آپ کے رزق میں ایسا اضافہ ہوگا اور آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا، خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے رزق میں اضافہ کہاں سے اور کیسے ہو رہا ہے۔ تو میری ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز کو میری ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو اگلے لوگوں تک شیئر بھی کیجئے گا جن کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو رزق ایک ایسی چیز ہے جو ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، اگر وہ کم ہو جائے یا اس میں بے برکتی پیدا ہو تو ہم اتنے ہی ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اتنی محنت بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اس کا صلہ نہیں مل رہا۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں ابھی جس سے آپ کے رزق میں برکت بھی پیدا ہوگی اور آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اور بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ وظیفہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ آپ نے سورہ کوثر آپ نے تقریباً 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 بار کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے، یعنی جیسے درود شریف پڑھنا ہے آپ نے 11 دفعہ اول آخر، اسی طرح استغفار بھی پوری کمپلیٹ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب اس وظیفے کا بہتر وقت جو ہے وہ آپ کا نماز فجر طلوع آفتاب سے، یعنی کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں نا اس وقت آپ نے کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے عصر کے وقت پڑھنا ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یا پھر رات کو سوتے ہوئے، اور اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لینا ہے کہ جی یہ ہمارے رزق میں برکت کے لیے ہم اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، اس سورہ کو پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے رزق کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کا رزق اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ دوسروں کو بھی اس میں سے حصہ ضرور دیں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین طریقے سے خرچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا آپ کو وظیفہ اچھا لگا ہو تو آپ اس کو پلیز 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 لائک ضرور کیجئے گا اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں جن کو اس وظیفے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو سورہ کوثر کی بہت سارے فوائد اور بھی ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں نے آپ کو صرف رزق کے لیے بتایا ہے، اور بھی میں آنے والی ویڈیوز میں سورہ کوثر کے وظیفے لاتی رہوں گی تاکہ رزق کی برکت کے ساتھ ساتھ آپ کے دنیا کے اور دنیاوی اور آخرت کے مسائل اور بھی زیادہ حل ہو سکیں۔ تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کو شیئر لازمی کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔